ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ دربار کے جادوگر اور پنڈتوں نے خواب کی تعبیر دی۔ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک ظالم حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل کے قوم میں نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ وہ غلام رہے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا دل گھبرایا، کہیں فرعون کے سپاہی آ کر ان کو قتل نہ کر دے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی ڈال دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وحی بھیجی، اسے دودھ پلاؤ اور اگر اس کی جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ گھبرانا مت اور اداس مت ہونا، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈالا اور رات کے اندھیرے میں دریائے نیل میں اس صندوق کو چھوڑ دیا۔ ان کا دل دکھی تھا، آنسو رک نہیں رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو ثابت قدم رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن چپکے چپکے دریا کے کنارے چلتی رہی تاکہ دیکھے کہ ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، اس کا پیچھا کرتے رہنا، تو وہ دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ صندوق دریا کے راستے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ محل کے لوگوں نے اس صندوق کو دیکھا اور اسے کھولا۔ اندر پیارا سا بچہ تھا۔ اللہ کا پلان دیکھیے، یہ وہی بچہ تھا جس سے فرعون کو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ فرعون قتل کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کی بیوی آسیہ بہت رحمت والی تھی۔ اس نے کہا قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ۔ ترجمہ: یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، اس کو قتل مت کرو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ محل کے لوگ پریشان ہو گئے۔ قرآن میں آتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے موسیٰ کے لیے پہلے ہی دودھ پلانے والی ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی اور بولی، کیا میں ایک ایسی عورت کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کرے اور اس کو دودھ پلائے؟ لوگ مان گئے اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنا بچہ واپس مل گیا۔ اب وہ اپنے گھر میں آرام سے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی اور فرعون کے خرچے سے ان کی پرورش ہونے لگی۔ قرآن کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، اور ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غم نہ کرے۔ سبحان اللہ، جس سے فرعون سب سے زیادہ ڈرتا تھا، اللہ نے اسی کو اس کے محل میں پلا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے جب اللہ کسی کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کرنا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اللہ حافظ۔